ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. سر بتائیے گا, اب تو کراچی چیمبر کی جانب سے مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ 6 روز کے لیے یعنی کہ پیر سے لے کر ہفتے تک کے لیے مکمل طور پر لاک ڈاؤن کھول دیا جائے. کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے مالز بھی کھولنے کی اجازت دی جائے. تو سر یہ مطالبہ مانا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہ جو ہم نے فیصلے کیے یا جو چیزیں کیں وہ ایک بہتری کے لیے کی تھیں, اور جو ماہرین تھے ایپیڈیمک ڈیزیزز کے اور یا ہیلتھ کے جو تھے, انہوں نے جس طرح چیف منسٹر صاحب کو, یا وہ ہماری ٹاسک فورس میں ہے جو 27 فروری سے ہی کام کر رہی ہے, اور پھر پوری دنیا میں دیکھنے کے بعد یہ فیصلے کیے گئے. اس وقت ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی, چیف منسٹر صاحب نے, کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اگر وہ مکمل طور پر 15 دن کے 2 لاک ڈاؤن ہو جاتے تو آج صورتحال بہتر ہوتی. لیکن اب کیونکہ وائرس پھیل چکا ہے اور ہماری تجاویز پر عمل نہیں کیا گیا, حالانکہ ہم نے یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, پھر دیگر صوبوں نے بھی فالو کیا, لیکن وہ رزلٹ نہیں ہم لے سکے جو ہم لینا چاہ رہے تھے. شاہ صاحب آپ نے ایک میسج نہیں تھا کھولا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. جب یہ کھولا گیا تو ایک شرط تھی کہ ایس او پی پر عمل کیا جائے گا تبھی جو ہے کاروبار ہو سکے گا. کسی ایک دن بھی کسی ایک مقام پر بھی ایس او پی پر عمل نہیں کیا گیا ہے. تو اب کیا حکومت کا سمجھا جائے کہ فیلور ہے کہ وہ اپنے ایس او پی پر عمل نہیں کرا سکی, یا وفاق نے اونرشپ نہیں لی, اس کا مسئلہ ہے؟ صوبائی حکومت اپنے طور پر کیا کرے گی؟ یہ اس ساری صورتحال میں جس طرح سے اب کاروبار کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو 24 گھنٹے اور 6 دن جو ہے ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اموات کا خطرہ ہے لغاری صاحب, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار بھی کھول دیے گئے ہیں, ٹرانسپورٹ بھی کھولی جا رہی ہے. کس چیز کا کانفیڈنس ہے یہ کانفیڈنس نہیں ہے. یہ ایک نیریٹو بنایا گیا کہ جناب اس طرح نہ ہوا تو لوگ بھوک مر جائیں گے, اگر ہم نے یہ لاک ڈاؤن کیا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے. نہیں, وہ بھوک سے نہیں مارنا چاہتے ہیں, وہ لوگ اس طرح سے مارنا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وبا کا شکار ہوں, کرونا کا شکار ہوں, اور نیچرل موت کہی جائے اس سے بھوک سے مر گئے تو لوگ جو ہے وہ نکل آئیں گے گھروں سے اور کہیں گے جناب یہ سارا کچھ جو ہے ہم تو مار ہی رہے ہیں, ہمارے بچے تو مار ہی رہے ہیں, تو پھر آپ کیوں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو ویسی موت کا شکار کر دو. یہ کوئی حکمت عملی ہے, یہ کوئی پلاننگ ہے؟ ہم نہیں چارج کرتے, اس طرح کا چارج مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ ساری صورتحال ان کے سامنے نہیں ہے. یہ حکومت کے لاسز کو عوام کے لاسز شمار کر رہے ہیں یا حکومت کے منافع کو عوام کا منافع شمار کرتے ہیں؟ غلط بات ہے بھائی. جہاں سرکاری خزانہ ہوتا ہے یا سرکاری خزانہ بڑھ جائے تو بھی عوام کو کچھ نہیں ملتا, سرکاری خزانہ کم ہو جائے تب بھی عوام پر فرق نہیں پڑتا. وہ تو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں. آپ کی مہنگائی ہوتی ہے جو ان کے اوپر اثر کرتی ہے, ورنہ وہ اپنی زندگی میں پھر بھی جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں گزار ہی لیتے ہیں نا. ان کے پاس شام کا کھانا نہیں ہوتا ہے پھر بھی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں, ان کے پاس صبح کے لیے ناشتے کا نہیں ہوتا ہے پھر بھی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان کو ایک عذاب میں ڈال دیا ہے. اب معلوم ہوا اب لوگوں کے بچے اگر چلے جانے, اتنی بڑی تعداد میں یومیہ بچے ان 10 ممالک میں, اللہ نہ کرے تو پھر کس کی باری ہے؟ کون اس ساری مصیبت کو جھیلے گا؟ کون اپنی آنے والی جو نسل ہے اس کو اس طرح سے ختم ہوتا دیکھے گا؟ یہ حکومت نے بغیر سوچے سمجھے کیا. حکومت نے ایک محاذ ہی رکھی. اگر سندھ حکومت نہ کر رہی ہوتی لاک ڈاؤن, اگر وہ سختی سے اس ساری صورتحال کا نہ کری تو پھر وفاق کہتا کہ نہیں ہم لاک ڈاؤن کریں گے. سندھ حکومت لاک ڈاؤن نہیں کر رہی. اب سندھ حکومت چونکہ لاک ڈاؤن کر رہی تھی اس لیے اس کا مقابلہ کرنا تھا سارا وفاق, سارے وفاقی وزراء ساری کے سارے سامنے. اب یہاں کے انہوں نے بسنٹ کھول دی ہیں. بھائی آپ کی دکانوں پر تو آپ نہیں کرا پا رہے ہیں, نہ کوئی نقاب لگا رہا ہے, نہ یہ ماسک لگا رہا ہے, اور نہ کوئی جو ہے آپ کے اس کا احتیاط کا جو آپ ایس او پی دے رہے ہیں اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے. تو پھر آپ کس طرح سے لوگوں کو کہیں گے, کیا کہیں گے؟ جب آپ بسوں پر سوار کریں گے دیکھیے گا کہ ایک بس میں اوور لوڈنگ ہو رہی ہوگی. اب اگر اوور لوڈنگ ہو رہی ہوگی یا آپ سیٹ ٹو سیٹ بٹھائیں گے, برابر میں ایک مرد بیٹھا ہے تو سمجھیں گے اس کے ساتھ اس کو لگ گیا, برابر والے کو لگ گیا, پھر اس کے بعد ساتھ والے کو لگ گیا, پھر معلومات جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب اس میں چلے گئے. تو یہ تو ساری صورتحال سامنے ہے, ہماری نظروں کے سامنے ہے, یہ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے. تو یونیسیف کی رپورٹ اب آئی ہے, حکومت لے گی اس کو سنجیدہ؟ نہیں, بالکل نہیں لے گی. حکومت بالکل نہیں لے گی, اس لیے کہ حکومت حقیقت کا سامنا کرنا نہیں چاہتی ہے. شاید حکومت کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس میں
کہ لوگوں کی جانوں کی اس کے پرواہ نہیں ہے. یعنی کیا سوچا جا رہا ہے؟ کس آبادی کے کس حصے؟ پاکستان کی آبادی کو ویسے ہی کیا دے رہی ہیں یار؟ آدھی آبادی آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے، آپ ان کے گھر میں کھانا پہنچاتے ہیں. لوگوں کے بچے دودھ نہ ملنے سے بلک بلک کر رو رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں، دودھ پہنچاتے ہیں. عام حالات میں لوگ کون سا بیٹھ کر بہتر وقت میں اچھی طرح سے کھا رہے ہیں، عام حالات میں ان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ حالات میں تو پچھلے 1.5-2 سال میں جو آپ نے قیامتیں ڈھائی ہیں ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں. آپ نے لوگوں کو بے گھر کیا، بے روزگار کیا، در بدر کیا، رلا دیا لوگوں کو. اور اب اس کرونا میں آپ نے لوگوں کو اس طرح سے چھوڑا ہے کہ جیسے آپ ان کے سب سے بڑے ہمدرد آپ ہیں. تو آپ نے تو ان کو موت کے منہ میں ڈالنے کے دھکا دے دیا ہے. حقیقت ہے بالکل. مائک پومپیو کا لگائی صاحب موجودہ عالمی وبائی بحران کے دوران یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل سمجھا جائے گا؟ ایک تو یہ کہ جتنی تفصیلات شاید مسعود صاحب بتا رہے تھے وہ تو بہت ہی ہولناک ہیں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد یعنی یہ ان کا پروگرام جو ہے یا نہ کل کا ہے نہ پرسوں کا، بہت پہلے کا پروگرام ہے ان کا. اور اس کے بعد تو وہ دورہ جو ہے وہ کر کے میرے خیال میں جا بھی چکے ہیں مائک پومپیو. لیکن ایک بات، اس کا فالو اپ جو ہوا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ چین کے سفیر جو اسرائیل میں تھے وہ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں. اور یہ خبر آج میڈیا میں آ رہی ہے. یہ بہت ہی ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. کیا یہ طبعی موت ہے یا یہ اس طرح کی موت ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اہم لوگوں کو نشانہ بنا کر کی جاتی ہے؟ اور جس کے بارے میں آپ نے وہ پڑھی ہوگی جو اکنامک ہٹ مین جو کتاب لکھی گئی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کہ کس طرح سے ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کی جان لی جاتی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں یہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اگر چین وہاں پر پہنچا ہے اور چین وہاں کی بندرگاہ لے چکا ہے، اور اگر چین جو ہے وہ 300 کلومیٹر کا ایک موٹر وے بھی بنا رہا ہے اور بڑے بڑے سڑک بھی ڈیولپ کر رہا ہے، تو پھر یہ امریکہ کے لیے ایک بالکل دوسری صورتحال ہے. لیکن اب یہ اور صورتحال ہے. مجھے ایک بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے. وہ خطرہ جنگ کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ خطرہ کوڑ وار کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ خطرہ شدید عالمی کشیدگی کی صورت میں ہو سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی چین اور امریکہ کے تعلقات بہت کشیدگی میں چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ہم بالکل قریب ہیں چین کے، ہمارے اوپر اثرات مرتب ہوں گے، انڈیا پر اثرات مرتب ہوں گے، افغانستان پر اثرات مرتب ہوں گے، ایران پر اثرات مرتب ہوں گے. چونکہ ایران تو براہ راست اسرائیل کے ساتھ محاذرائی کی صورتحال کے اندر ہے. تو یہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو جانا اور چینی سفیر کا اپنے گھر میں ان حالات میں ان کا